اب آگے ایک اور حدیث کا پروگرام یہاں پر بھی ہے، نیکسٹ ویک سیٹرڈے ایوننگ مغرب بعد، مغرب سے عشاء تک، HLC پر جینٹس اور FLC پر لیڈیز، اس میں ہم 40 حدیث آن مسجد اقصی پڑھائیں گے۔ یہ اس لیے تاکہ مسجد اقصی کے ساتھ ہمارا کنیکشن قائم رہے، ہم یہ نہ سمجھیں کہ مسجد اقصی سے ہم کو کیا لینا دینا، نہیں بھائی، مسجد اقصی تو ہمارے دین اسلام کا جزو ہے، قبلہ اول ہے، ہمارے نبی شب معراج میں وہاں تشریف لے گئے ہیں، ہمارے نبی کی امامت اور سیادت اور تمام انبیاء پر فوقیت کا اللہ نے وہاں مظاہرہ فرمایا تھا۔ حضرت عمر کے زمانے میں وہ فتح ہوئی تھی، اور حضرت عمر کے زمانے سے پہلے جو لوگ اس پر قابض تھے، عیسائی وغیرہ، انہوں نے مسجد اقصی کو ایک ٹپ بنایا ہوا تھا، ایک ٹپ یارڈ بنایا ہوا تھا، کچڑا اور گند اور خباثت اور گندگیاں وہاں پھینکا کرتے تھے، مسجد کی کوئی اہمیت نہیں تھی، ان کے عبادت خانے اپنے اپنے الگ تھے، عیسائی اپنے چرچوں میں بیت لحم میں عبادت کرتے تھے، یہودی اپنے سینگوگ میں عبادت کرتے تھے، مسجد اقصی کو تو کوئی توجہ بھی نہیں دیتا تھا۔ حضرت عمر نے اس کو فتح کیا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ مسجد کہاں ہے بتاؤ، انہوں نے بتایا، حضرت عمر نے کہا نہیں یہ مسجد نہیں ہے، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد اقصی کا ڈسکرپشن سنا ہے، یہ وہ ڈسکرپشن اس پر فٹ نہیں ہو رہا ہے۔ تو پھر ان کا جو بڑا بابا پادری تھا وہ لے گیا کہ ادھر آئیے، ادھر گیا، حضرت عمر نے دیکھا کہ ہاں، فرمایا یہی مسجد اقصی، یہی مجھے دکھائی گئی تھی۔ پھر حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ تو ٹپ یارڈ بنا ہوا ہے، جیسے ہمارے یہاں گاربیج ہوتا ہے نا، یہاں ٹپ میں ہم ڈالنے جاتے ہیں اپنا کچرا، کتنی بدبو ہوتی ہے وہاں، کتنا سمیل ہوتا ہے، سارا کباڑ گند وہاں پھینکتے ہیں، تو مسجد اقصی کو کباڑ خانہ بنایا ہوا تھا۔ حضرت عمر رونے لگے کہ مسجد کا یہ حال، کباڑ خانہ بنائے ہیں۔ حضرت عمر نے آستین چڑھائی، خود صفائی شروع کر دی، آپ کے ساتھ صحابہ تھے، سب لگ گئے، تھوڑی دیر میں تو پوری مسجد صاف صوف کر کے دھو دھوا کے مسجد کو پورا کلین کیا حضرت عمر نے۔ یہ حضرت عمر کے زمانے سے ہمارے پاس تھی، بیچ میں تھوڑا سا وقفہ آ گیا جب صلیبیوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، ہمارے ہاتھ سے چلی گئی۔ اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے پھر اس کو آزاد کرایا، اس کے بعد سے ہمارے ہاتھ میں ہی تھی۔ انتہائی پیس، ہارمونی، سکون، پیار، محبت کے ساتھ مسلمان، عیسائی، یہودی سب رہتے تھے، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں۔ یہ سڑا جو ڈالا ہے یہ زائنسٹ کمپنی نے ڈالا ہے، تو یہ زائنسٹ لوگوں نے اس کو خراب کر دیا، قبضہ کر لیا، اور اب مسجد کو توڑ کر پولیٹیکل مقصد کے لیے اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں، اس کو شہید کر کے ٹیمپل ماؤنٹ بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں۔ تو ہم اگر مسلمان بھول گئے، اور اس وقت وہ ایسا کر رہے ہیں، غزہ 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 ہر وقت نیوز میں لا رہے ہیں، اور ہماری نظر مسجد اقصی سے ہٹا رہے ہیں تاکہ مسجد اقصی کو لوگ بھلا دیں، حالانکہ مسجد اقصی کے اطراف میں بھی بہت ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کے مکانات پہ قبضہ، زمینوں پہ قبضہ، جس کو مارنا ہے جا کے قتل کر دیا، خاندان کو اڑا دیا، جیل میں جا کے ڈال دیا، پوری زندگی اس کی جیل میں خراب ہو جاتی ہے بیچارے کی۔ یہ کیسے مظالم ہو رہے ہیں، کہیں اس غزہ میں ہم مسجد اقصی کو بھول نہ جائیں۔ تو اس لیے مسجد اقصی کے کیا فضائل ہیں، مسائل ہیں، ورچوز ہیں۔ ہمارے دوست محترم اسماعیل آدم پٹیل صاحب نے ایک بہت اچھا رسالہ لکھا ہے 40 حدیثیں مسجد اقصی کے بارے میں، تو ہم نے وہاں سے اس کی کاپیز منگوائی ہیں، تو جو حضرات آئیں گے، شرکت کریں گے، سب کو ہم ایک ایک کاپی دیں گے، اور پھر انگلش میں ہر حدیث کا ترجمہ، مطلب شرح بیان کریں گے، تو اس میں آپ تشریف لائیے۔ وہ وہاں ہم نے اس کو چپکا دیا ہے پوسٹر، تو اس میں آپ کو رجسٹر کرنا پڑے گا، 10 پاؤنڈ کا چارج ہوگا، کتاب دی جائے گی آپ کو، ایک درس ہوگا 3 گھنٹے کا، 4 بجے مغرب ہے، 4:30 بجے درس شروع ہوگا مغرب بعد، اور 7:30 پونے 8 تک 3 گھنٹے درس ہوگا انشاءاللہ۔ 8 بجے عشاء کی نماز ہوگی، عشاء کے بعد انشاءاللہ کچھ آپ کی تواضع کریں گے، کھانا پینا بھی کھلائیں گے، جینٹس جو ہیں یہاں آئے، لیڈیز وہاں آئے، لیکن رجسٹریشن کر کے آئیں، بغیر رجسٹریشن کے کوئی نہ آئے، تاکہ ہم کو پتہ چلے کتنے آدمی آ رہے ہیں، کتنوں کا کھانا پکانا ہے، اور التب جو ہے گڑبڑ سربڑ نہ ہو جائے۔ اپنے جوانوں کو بھیجو، ان کو کہو کہ اس میں رجسٹر کریں کہ آئیں۔ نہیں، ہم نے تھرسڈے سے اس کا الاؤنس کیا ہے، ابھی تک صرف 50 آدمی رجسٹر ہوئے ہیں، کچھ 40 عورتیں رجسٹر ہوئی ہیں آپ آئیں، اور 10-12 جینٹس ہوئے ہیں، تو ذرا رجسٹریشن کریں جلدی، اور اس میں آئیں، اور یہ 40 حدیثیں پڑھیں مسجد اقصی کے بارے میں، تاکہ ہمارا قلب جو ہے مسجد اقصی کے ساتھ کنیکٹڈ رہے۔ مسجد اقصی کے بارے میں کیا کہا؟ صرف 3 مسجدوں میں
نماز پڑھنے کے لیے سفر کر سکتے ہیں، مسجد حرام، مسجد اقصی اور مسجد نبوی شریف، تو اس کو حضور نے اس میں شامل کیا ہے، ثالث الحرمین اس کو کہا ہے کہ وہاں پر مستقل نماز کی نیت سے ہم سفر کر سکتے ہیں، تو اس لیے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت سمجھنا بہت ضروری ہے، جوانوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے۔ ماشاءاللہ محنت ہو رہی ہے، ڈیمونسٹریشن بھی بہت ہو رہے ہیں، فائدہ ہے اس کا، تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ ہماری طرف سے جتنا ہو سکے کرنا ہے، ورنہ ظلم کی تو حد ہو گئی ہے، اے بابرا حد ہو گئی، حد ہو گئی، حد ہو گئی ہے۔ ابھی آنے سے پہلے کسی نے ویڈیو بھیجا، ایک بیچاری خاتون کہہ رہی ہے شفا ہاسپٹل پہ انہوں نے بم کے بم گرائے ہیں، کچھ لوگ بیچارے زخمی تھے، وہ مر گئے، تو یہ خبیث ان کی لاشیں اٹھا کے چوری کر کے لے گئے، کیونکہ ان کی جو اعضائے جسم ہے وہ نکال کے بیچتے ہیں، اس سے پیسے بناتے ہیں۔ کتنی لاشیں یعنی حد ہو گئی، کتنے نیچے گر گئے ہیں، یعنی اس سے بھی کوئی لو جا سکتا ہے کہ ہیومن باڈی کو، چھوٹے چھوٹے بیبیز کی باڈی کو، بچوں کی لاشوں کو، اور اس طرح زخمی جیسی جان نکلی اس کی لاش اٹھا کے چوری کر کے بھاگ گئے شفا ہاسپٹل سے، اور اس کے پرزے ورزے نکال کے پھر اس کی تجارت کرتے ہیں، اور ہیومن سکن کی تجارت کرتے ہیں، اور ہیومن سکن کا سب سے زیادہ ریزرو سٹوریج ان کے پاس ہے، دنیا میں کسی کے پاس اتنا نہیں ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں، ہم کو تو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا ہے وہاں کیا کیا ہو رہا ہے، تھوڑا بہت جو نیوز آتے ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے۔ حد ہو گئی ہے خباثت شرارت کی۔ خدا پاک ہی کچھ کرم کرے اور ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روکے، اور ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ ہدایت ہے تو ہدایت دے، اگر ہدایت نہیں ہے تو تمام ظالموں کی اللہ پکڑ کرے، ہر ظالم کی ملی بھگت کو اللہ ختم کرے۔ تو اس کے لیے ہم کو تھوڑی بہت محنت کرنا ضروری ہے، کم سے کم ہم اپنے بچوں کو سکھائیں تو صحیح کہ مسجد اقصی ہے کیا۔ ہماری بچیوں کو، عورتوں کو، بیچاری عورتیں بہت محنت کرتی ہیں، مستورات، اللہ ان کی محنتیں قبول فرمائے، اور سمجھیے کہ پیسے جمع کرتی ہیں، چندہ کرتی ہیں، پہنچانے کی کوشش کرتی ہیں، سب لوگ ان کے خلاف تل گئے ہیں۔ دعا کریں اللہ پاک آسانی کرے، مدد کرے انشاءاللہ۔ تو اس سلسلے میں 25th آف دس منتھ سیٹرڈے HLC پر اسپیشل پروگرام ہوگا، ہم اس میں صرف 40 حدیثیں مسجد اقصی کی فضائل کی ہیں اس کا درس دیں گے، تو اس میں آئیں، try and participate. 40 hadith on Al-Aqsa. The dars will be delivered in English inshallah, so come down, you have to register, there's a poster over there, maybe it's on the screen as well ہے جی، اور اس میں وہ کیا وہ بار کوڈ ڈال دیا ہے، QR کوڈ، تو QR کوڈ سے آپ QR کوڈ سے اس کو you can register and come down and benefit inshallah.